DGISPR ने कामरान शाहिद को जो कहानी सुनाई है और जो पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स ने दोहराई है और तमाम अखबारात ने मेंशन की है, उसमें सीरियस किस्म के झोल हैं, वो असल कहानी नहीं है। बलूचिस्तान जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग हुई है। मुश्किल इलाका होने की वजह से पेचीदा ऑपरेशन। वहाँ पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। और यकीन माने कि जब मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर सुननी शुरू की तो मेरा दिल बैठ गया। उससे मुझे ये पता चला कि दाल में कुछ काला है। ये तो बयान देने से डरते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। PTI के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट हुआ। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। और मैंने तो माफी मांगी हुई है ना, मैं तो माजरत करता हूँ और करता रहूंगा। उसी भी तो करो ना, आप भी तो करें ना माजरत। Dozens of soldiers have been killed in Pakistan after a standoff between security forces and separatists. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अब सुबह के तकरीबन 6:15 साढ़े 6 बज रहे हैं और मैं सारी रात से हर आधे घंटे के बाद पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स की स्क्रीन, गूगल, यूट्यूब वगैरह को देख रहा हूँ, इस उम्मीद पे कि मेरी हरदिल अजीज शख्सियत, आप सबकी हरदिल अजीज शख्सियत, द मैन ऑफ द मोमेंट, पाकिस्तान के DGISPR जनरल शरीफ अहमद साहब चेहरा कराएंगे। लेकिन जनरल शरीफ अहमद साहब ने ऐसा दगा किया कि वो अपीयर ही नहीं हुए, क्योंकि मेरा ख्याल था कि कल रात को उन्होंने जो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, जो उन्होंने कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में, जिसकी कुछ तफसीलात उन्होंने शेयर की थी, अब उसके हवाले से, जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में मेरा याद होगा कि मुझे बहुत उम्मीद थी कि सुबह के 9 बजे DGISPR साहब पिंडी में पूरे पाकिस्तान के मीडिया को इकट्ठा करेंगे और इतनी बड़ी कामयाबी जो 1978 के बाद जब इसराइली कमांडो ऑपरेशन हुआ था एंटेबे एयरपोर्ट पे मोगादेशो में, तो उसके बाद किसी ने अपने कमांडो ऑपरेशन में अभी तक दुनिया की किसी ताकत ने इतनी बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल नहीं की जितनी कि जनरल शरीफ अहमद साहब की फौज ने हासिल की थी। तो जनरल शरीफ अहमद साहब बहुत मजे ले लेकर उसकी तमाम तर डिटेल्स जो है वो पाकिस्तान के 50-100 रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट के साथ शेयर करेंगे। और वो जो 1978 की कामयाबी है, वो कामयाबी थी जब फलस्तीनियों ने एक इसराइली जहाज को हाईजैक किया हुआ था और उस जहाज के टेल एंड के ऊपर इसराइली कमांडोज का एक जहाज उसका ताकुब कर रहा था, लेकिन उसको ऑपरेशन करने की इजाजत जो है वो नहीं मिलती थी। मेरा ख्याल है फिर मोगादेशो में या पता नहीं युगंडा में, मुझे याद नहीं है कहाँ पे, मेरा ख्याल युगंडा का एयरपोर्ट था, एंटेबे में शायद उसको इजाजत मिली थी। और इसमें इसराइली कमांडो यूनिट का, फलस्तीनी सारे मारे गए इसमें, लेकिन पहले जो इसराइली कमांडो यूनिट का हेड था, जो बीबी नेतन्याहू का, बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा भाई था, जो इसराइली फौज का एक कर्नल था और उनका कमांडो था, वो इस इंटरैक्शन में मारा गया था। An international flight hijacked by armed terrorists is flown to hostile territory. तो ये एक बहुत कामयाब इंटरैक्शन था जिसमें इसराइलीज ने सारे पैलेस्टीनियंस को मार डाला और अपने होस्टेजेस को छुड़ा लिया था। और मेरा ख्याल है कोई भी होस्टेज उनका जो है वो मारा नहीं गया। तो जब कल जनरल शरीफ अहमद साहब DGISPR, रिस्पेक्टेड DGISPR साहब ने कामरान शाहिद को अपनी तफसीलात दी, जो पाकिस्तान के तमाम अखबारात, तमाम टेलीविजन चैनल ने चीखें मार मार के दोहराई, तो मेरे जहन में यही एंटेबे का ऑपरेशन आ रहा था कि भाई कमाल कर दिया DGISPR ने। तो आप एक्सपेक्ट तो ये करते थे कि वो उसकी तफसीलात देंगे, लेकिन DGISPR गुम हो गए। जब यहाँ पर रात के 12 बजे, तो अब चूंकि 9 घंटे का फर्क है, पाकिस्तान में सुबह के 9 बजे, जब यहाँ रात के 1 बजे तो पाकिस्तान में 10 बज गए सुबह के, जब यहाँ पे रात के 2 बजे तो पाकिस्तान में 11 बज गए, जब यहाँ रात के 3 बजे तो पाकिस्तान में सुबह के दोपहर के 12 बज गए। और उसके बाद DGISPR तो नमोदार नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर नमोदार हुए बलूचिस्तान के जाफर एक्सप्रेस के ऑपरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। और यकीन माने कि जब मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर सुननी शुरू की तो मेरा दिल बैठ गया। उससे मुझे ये पता चला कि दाल में कुछ काला है, वरना इतनी बड़ी फौजी और अस्करी कामयाबी का सहरा लेने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब को तो नहीं भेजा जा सकता। ख्वाजा आसिफ साहब तो वो हैं जो कहते थे कि ये फौज जो है इसने लोगों के, पाकिस्तान के अवाम के हड्डियों के ऊपर से उसका गोश्त भी और खून भी निचोड़ लिया। और वहाँ पर नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक साहब भी इस सेशन को प्रिजाइड कर रहे थे। और ये ख्वाजा और अयाज सादिक साहब वही मशहूर शख्सियत हैं जिन्होंने जनरल बाजवा के बारे में दुरुस्त ही फरमाया था, लेकिन जनरल बाजवा के बारे में उन्होंने कहा था कि चेहरे पे हवाइयाँ उठ रही थी, पसीने छूटे हुए थे माथे के ऊपर, टांगें खड़खड़ा उनकी लड़खड़ा रही थी। तो एक तरफ अयाज सादिक साहब देख रहे थे इस सेशन को, दूसरी तरफ जनाब ख्वाजा
ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि बलूचिस्तान में क्या ऑपरेशन हो। तो यहाँ से पता आपको क्या चलता है, यहाँ से आपको पता चलता है कि फॉर सम रीजन विच इज बेस्ट नोन टू डीजी आईएसपीआर एंड द मिलिट्री हाई कमांड, डीजी आईएसपीआर ने अपनी आज की तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसका मतलब है कि जो क्लेम्स उन्होंने कामरान शाहिद के साथ तो कर दिए थे, बिकॉज उनको वहां तो ये उम्मीद थी कि मेजर कामरान शाहिद जो हैं वो जनरल शरीफ अहमद के किसी भी स्टेटमेंट के जवाब में कोई क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। सिर्फ एक मर के उन्होंने सवाल पूछा कि जी वो अपोजिशन की जमातें ये कहती हैं कि आपकी चूंकि सारी तवज्जो हमारी तरफ है इसलिए इस किस्म के ऑपरेशन आपके खिलाफ बीएलए ने कर लिए, और फिर जनरल साहब ने दंदा शिकन कामरान शाहिद साहब को उसका जवाब दिया। लेकिन इसके बावजूद ये तमाम कहानी सुनाने के बावजूद डीजी आईएसपीआर को खतरा यही महसूस हुआ होगा कि उनके पीछे जो प्रिंसिपल्स होंगे उनको भी यही खतरा महसूस हुआ होगा कि जो कहानी हमने सुनाई है कहीं ऐसा ना हो कि 40-50 जो रिपोर्टर इकट्ठे किए जाएं डीजी आईएसपीआर के दफ्तर के अंदर वहां पे पिंडी में आईएसपीआर में, वो कोई ऐसा सवाल ही पूछ लें जिसका जवाब ना हो और भांडा जो है वो सारा का सारा फूट जाए। तो ये कुछ इस किस्म की कहानी लग रही है, क्योंकि पिछले जब से मैंने पिछला वीलॉग किया है 14-15 घंटे से जो डीजी आईएसपीआर की जूनियर अफसरान है वो वीलॉग के ऊपर भी मेरे आकर और ट्विटर के ऊपर भी बड़े सख्त नाजेबा अल्फाज मेरे बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं वतन जो मोहब्बत नहीं करता और दुश्मनों के साथ मिला हूँ। तो बहरहाल अब आपको अपना 2+2 करके देखना चाहिए कि मैंने जो एनालिसिस दिया था पिछले वीलॉग के अंदर उसमें बहुत जान थी, और डीजी आईएसपीआर साहब ने मुनासिब यही समझा है कि वो इस इशू के ऊपर आकर अपनी प्रेस ब्रीफिंग ना करे। अभी मैं मजीद तफसीलात जो है वो आपके साथ इसकी थोड़ी सी शेयर करता हूँ। ट्विटर के ऊपर एक पाकिस्तानी फौज के कोई हमदर्द हैं आमिर साहब, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की और भी बहुत से लोगों ने शेयर की, जिसमें आप देखते हैं कि नाइट विजन का इस्तेमाल करके कुछ गनशिप हेलीकॉप्टर या कोई स्टेट ऑफ द आर्ट जो एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं वो जमीन के ऊपर चंद सोल्जर्स जो हैं जो मूव कर रहे हैं उनका निशाना कर रहे हैं, एक एक करके उनको वो उठा रहे हैं, टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। और उसके बारे में लिखा कि पाकिस्तानी फौज जो है वो बीएलए के, उसके ऊपर लिखा गया, मैं ट्विटर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तानी फौज जो है वो बदला ले रही है बीएलए के लोगों के साथ, उनको मजा सिखा रही है, समथिंग लाइक दैट। फिर उसके नीचे ही लोगों ने लिखा कि नहीं ये तो फुटेज जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर की है, या ये फुटेज जो है ये अमेरिका की अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई है उसकी फुटेज जो अमेरिकन की। सो डीजी आईएसपीआर ने जो कुछ कहा उसको गुज़िश्ता 16 घंटों में बैकअप नहीं किया जा सका। ये और बात है कि अगर आप गूगल करेंगे डीजी आईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस की डीजी आईएसपीआर आप गूगल करेंगे तो आपको 100 से ज्यादा साइट्स मिल जाएंगी जो पिछले 16-17 घंटे में डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर को रिपीट कर रही हैं। इसी तरह पाकिस्तान के 33 टेलीविजन चैनल भी उस खबर को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन मुकम्मल खामोशी है। अच्छा, जहां इस पे मुकम्मल खामोशी है वहां एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की मुकम्मल खामोशी है। वो ये है कि बलूचिस्तान पोस्ट जो अंग्रेजी का अखबार है, मेरा ख्याल है बलोच रेजिस्टेंस का, जिसमें बड़ी तफसील से कोई तकरीबन 16-17 घंटे पहले ये उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वहां पे पब्लिश किया था, और ये मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी दिखाया था। तो वो बलूचिस्तान पोस्ट में उसके बाद ऐसा नहीं है कि कोई और चीज पोस्ट वहां नहीं हुई, वहां बहुत सी छोटी छोटी खबरें मुख्तलिफ बलूचिस्तान के हवाले से पोस्ट हुई हैं, लेकिन डीजी आईएसपीआर के कामरान शाहिद साहब के साथ कमेंट करने के बाद बलूचिस्तान पोस्ट में इसके मुखालिफ किसी भी किस्म का कोई कमेंट, कोई खबर, कोई काउंटर चीज वहां पे नहीं आई। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी सरप्राइजिंग। अब इन सब चीजों को जरा गौर करें कि इसका मतलब जो है वो क्या बनता है। एक दो चीजों पे गौर कर लीजिए। सबसे पहले इस पे गौर करें कि ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका पार्लियामेंट में आके इसका क्रेडिट जो उन्होंने लेने की कोशिश की है और तकरीर उस पर की है, इसका मतलब क्या है? इसका पहला मतलब तो है कि एक टेक्निकल स्ट्रेटेजिक इश्यू जो है जिसकी मिलिट्री एक्सप्लेनेशन देनी थी डीजी आईएसपीआर की, उसे एक नॉन मिलिट्री पॉलिटिकल डिबेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। यानी ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट में आकर डिबेट छेड़ दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने इल्जाम देना शुरू कर दिया, लताड़ना शुरू कर दिया जानबूझ के, मतलब टोटल एक प्लान्ड स्क्रिप्टेड तरीके से उन्होंने उमर अयूब के ऊपर हमले शुरू कर दिए, उनके दादा जो हैं फील्ड मार्शल अयूब खान पे हमले उन्होंने शुरू कर दिए, पाकिस्तान की जमहूरियत की बात करनी शुरू कर दी, 1960 के बलूचिस्तान के वाकयात की बात उन्होंने शुरू कर दी। इमरान खान जनरल मुशर्रफ के साथ खड़ा था। कोई माजी के झरोकों में जाके देखें कि आपका क्या किरदार था, आपके लीडर का क्या किरदार था। दूसरा, वो शौकत अजीज की मालिश किया करते थे। इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। आपको ये पारे में प्रोफेशनल मालिशी उस तरह नहीं मिलेंगे जिस तरह वो मालिश किया करते थे। जैसे आजकल आप कर रहे हैं।
لیکن جو ابھی آپریشن ہوا ہے 24 گھنٹے پہلے یا آپ کہہ لیں 18 گھنٹے پہلے جو آپریشن کنکلوڈ ہوا ہے اور جس میں ہمیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کامران شاہد سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اس میں کتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، فقید المثال کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس کی کوئی بھی ٹیکنیکل ڈیٹیلز جو ہیں وہ ظاہر خواجہ آصف دے بھی نہیں سکتے تھے اور انہوں نے دی بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر اتنی بڑی کامیابی ہوئی ہوتی تو اس کا صحرا جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کو کیوں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دیتی، اور خواجہ آصف صاحب نے اس کو بالکل ایک جگت بازی کے پورے سین میں کنورٹ کر دیا۔ یہ تو اس کی ایک پہلے سگنیفیکنس ہے اور وہ ساری چیز وہاں پہ گم ہو گئی۔ دوسری چیز اس میں بھی میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ بی ایل اے کی طرف سے کوئی اور موقف آیا ہی نہیں اس کے بعد سے۔ 16-17 گھنٹے گزر گئے، انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کانٹریکٹ نہیں کیا، کوئی اور سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی، کچھ بھی انہوں نے نہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون کے اخبار کے اندر ایک سٹوری چھپی ہے جس کا عنوان ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں اسکرین پہ، وی فوٹ ٹل اور بلٹس رین آؤٹ۔ یہ سٹوری بہت حد تک بی بی سی اردو کے اندر جو سٹوری چھپی ہے آپ سے کوئی تقریباً 20 گھنٹے پہلے، یہ اسی سٹوری کا انگریزی میں چھوٹا سا چربا ہے اور اس کے اوپر یہ ریلائی کرتی ہے سٹوری۔ لیکن اس میں ایک پولیس آفیسر ہے جو 5 پولیس آفیسر اور 2 ایف سی کے جوانوں کی وہ حال بتاتا ہے کہ ہم اس پکٹ پہ تھے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تاثر کہ ٹرین ٹنل نمبر 8 کے اندر تھی جب وہاں پر ایکسپلوژن ہوا، یہ تاثر غلط ہے، ٹرین ابھی ٹنل نمبر 8 کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی، وہ ٹریکس پہ تھی، جب ٹریک پہ دھماکہ ہوا ٹرین کا آگے جانا ناممکن ہوا، پھر فائرنگ شروع ہو گئی، پھر اس کے فوراً بعد کوئی 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں، بہت بڑی تعداد میں تو سینکڑوں کہتا ہے لوگ جو بی ایل اے کے ملیٹنٹس ہیں یا دہشت گرد کہتے ہیں اگر آپ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو وہ وہاں سے پہاڑوں سے اتر کے وہ جو ہے اس کی طرف آ گئے اور ہم نے کوئی تقریباً وہ کہتا ہے کہ 90 منٹ تک ہم نے اپنی گنز کے ذریعے فائرنگ کر کے ان کا راستہ روکے رکھا، اور پھر ہماری بلٹس جو ہیں ختم ہو گئی ہیں، اس کے بعد ہم نے اپنے ہتھیار پھینک دیے۔ اور وہ نہیں کہتا کہ انہوں نے آ کے ایف سی کے نوجوانوں کو مار دیا وغیرہ، ایسی کوئی بات نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے کہ ہمیں بھی انہوں نے، اور یہ بندہ بلوچ ہے، یہ پولیس کا آفیسر جو ہے بلوچ ہے، یہ جو قصہ سناتا ہے پھر بتاتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو بی ایل اے کے فائٹر آئے انہوں نے ٹرین میں داخل ہو گئے، ٹرین کو انہوں نے کنٹرول کر لیا، جو ٹرین کے اندر فوج کے جوان وغیرہ تھے جو ٹریول کر رہے تھے ان کو انہوں نے باندھ دیا، باقی لوگوں میں سے جو بلوچ وغیرہ تھے شاید انہوں نے ان کو جانے دیا، وہ اس کی کوئی بہت زیادہ ڈیٹیلز شیئر نہیں کرتا۔ جو زیادہ سگنیفیکنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے میں یہ آپ کے سامنے اس کا ذکر کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ رات کو، اچھا رات ہو گئی ہے، وہ اب یہ غور کریں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ رات کو ہم نے آپریشن کیا اور ہم نے 100 اتنے لوگ جو ہیں وہ رات کو چھڑا لیے۔ اس سٹوری کے اندر یہ پولیس والا جو ہے وہ رات بھر وہاں موجود ہے ٹرین کے قریب، وہ کہتا ہے جب رات زیادہ ہو گئی تو کچھ لوگوں نے دھوڑنے کی کوشش کی اور جو فائٹر تھے بی ایل اے کے انہوں نے ان کو برسٹ مارا اور وہ لوگ وہیں ڈھیر ہو گئے اور ان کی لاشیں وہیں پڑی تھیں۔ وہ نہیں کہتا کہ رات کو ایف سی کا، فوج کا، کسی قسم کا آپریشن ہوا ہے ٹرین کے آگے پیچھے، اس کی کوئی انفارمیشن، کوئی کامنٹ وہ نہیں کرتا۔ حالانکہ اردو میں ایکسپریس ٹریبیون کے اندر یہ سٹوری اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے، بی بی سی اردو کے اندر یہ سٹوری بہت لمبی ہے اور اس میں گھنٹے گھنٹے کی تفصیل جو ہے دی گئی ہے، تو کوئی وہ تفصیل نہیں دیتا۔ وہ صبح کے قریب وہ کہتا ہے کہ صبح کے قریب ایف سی نمودار ہوئی ملیٹنٹس کو، بی ایل اے کو انگیج کرنے کے لیے، اس وقت ہمیں موقع ملا، ہم وہاں سے دوڑ گئے۔ اچھا، یہ اب اس کو ذہن میں رکھیں۔ ایک اور چیز دیکھیں، اب یہ دیکھیں کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بی ایل اے نے تقریباً، خود ہم سبھی جانتے ہیں کہ بی ایل اے نے تقریباً 100 کے قریب تو کنفرمڈ ہے، بی ایل اے کا اپنا تو کلیم کیا ہے کہ انہوں نے 200 لوگوں کو ریلیز کر دیا تھا، لیکن کم از کم 100 لوگوں کو انہوں نے ریلیز کر دیا تھا، جس میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو فیملیز بلوچ تھیں، یا اس کے اندر ایسے لوگ تھے جو کمزور تھے یا کوئی بیمار تھے، ان کو انہوں نے ریلیز کر دیا تھا، ان کو انہوں نے کہا کہ ناک کی سیدھ میں چلنا شروع کر دیں، وہاں سے ریلیز کر دیں۔ لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں جب وہ 100 لوگوں پلس کے ریلیز کی بات کرتے ہیں تو لگتا یہی ہے ان آل پروبیبلٹی لوکنگ ایٹ دی سرکمسٹینشیل ایویڈنس کہ جن لوگوں کو بی ایل اے نے خود سے ریلیز کر دیا تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں انہی کی ریلیز کو اپنے کریڈٹ میں ڈالتے ہیں۔ حالانکہ جو باقی سٹوریز چھپ رہی ہیں لوگوں سے، وہاں پہ رات کو، ٹیوزڈے کی رات کو کسی آپریشن کی کوئی خبر نہیں ہے جس کا ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ بہت زیادہ کریڈٹ لے رہے ہیں۔ اب ایک اور چیز دیکھیں کہ کچھ سورسز جو حکومت کے اپنے سورسز تھے جو پہلے چھپے ڈی جی آئی ایس پی آر کی کامران شاہد سے بات کرنے سے پہلے، اس میں یہ تھا کہ بی ایل اے کے ملیٹنٹس بہت سے لوگوں کو ٹرین سے اتار کے پہاڑیوں میں لے گئے اپنے ساتھ۔ اگلے دن اس کی کہانی بالکل گم ہو گئی ہے کہ جو لوگ پہاڑوں میں چلے گئے ان کا کیا ہوا۔ پھر ہمیں ڈی جی صاحب نے یہ بتایا کامران شاہد کو، جو تمام پاکستان کے اخبارات میں چھپ چکا ہے، کہ ہم نے بہت ہی احتیاط سے، بڑا سلولی ہم نے آپریشن کیا اور ہم نے بوگی بائی بوگی، یعنی ایک ایک جو حصہ تھا ٹرین کا یا ایک ایک اس کا جو کمپارٹمنٹ تھا اس کو ہم نے کلیئر کیا، اور کمپارٹمنٹ کے اندر جو ہے دہشت گرد نے بام ایک
جو خودکش انہوں نے پہنے ہوئے تھے، بام یعنی جیکٹس پہنی ہوئی تھیں، سیوسائڈ جیکٹس پہنی ہوئی تھیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے ایک ایک کر کے ان کو اڑا دیا. یعنی ادروائز وہ بالکل اندر سے کچھ کرنے جوگے نہیں تھے، وہ کچھ کر بھی نہیں تھے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو ایس ایس جی کے کمانڈوز ہیں انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو ٹیک اوور کر لیا. پہلے ایک بوگی کو کلیئر کیا، پھر دوسری کو کلیئر کیا، پھر تیسری کو کلیئر کیا. اس کہانی میں سے وہ لوگ بالکل گم ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں خود پہلے حکومتی ذرائع کہہ چکے تھے کہ ان کو ٹرین سے اتارا گیا اور ان کو ہلز میں لے گئے. اور اس میں بیسک اسمپشن یہ ہے کہ ساری رات بی ایل اے کے لوگ بیٹھ کے فوج کے آنے کا انتظار کرتے رہے کہ فوج آئے گی اور پھر وہ ہمیں آ کے سٹنگ ڈکس کی طرح گولیاں مارے گی. کنکلوژن ان تمام چیزوں کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا پریس کانفرنس نہ کرنا، ان کی باتوں میں بہت زیادہ ہولز اور شگاف ہونا. اس سے آپ کو پہلا کنکلوژن کہ ہمیں حقیقت تو نہیں پتا، لیکن جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے 2+2 کر کے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کامران شاہد کو جو کہانی سنائی ہے اور جو پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز نے دہرائی ہے اور تمام اخبارات نے مینشن کی ہے، اس میں سیریس قسم کے جھول ہیں، وہ اصل کہانی نہیں ہے. اصل کہانی کیا ہے وہ ہم ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس میں اگر ہم اسپیکولیشن کریں اور قیاس کریں تو ایسا لگتا ہے کہ بی ایل اے میں اور پاکستان کی فوج کے درمیان میں کوئی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے رات کو، ٹیوزڈے کی رات کو یا ویڈنسڈے کو. کیے ہوں گے انہوں نے ضرور حملے، کوشش بہت کی ہوگی، لیکن جب ان کو لگا ہوگا کہ ان کو کامیابی نہیں ملتی ہے، وہ لوگوں کو پہاڑوں میں بھی لے گئے، تو انہوں نے ان آل پروبیبلٹی، پیور میرا انالیسس ہے، کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا. اگر یہ انالیسس غلط ہوگا تو اگلے 24 گھنٹے میں آپ کو اس کے کانٹری بہت سی ایویڈنس مل جائے گی. ڈی جی ایس پی آر پریس کانفرنس کر دیں گے، بہت سی فوٹیج شیئر کر لیں گے. بالکل ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا گرینڈ آپریشن کیا ہے اور اتنے لوگوں کو مارا ہے اور 33 لوگوں کی لاشیں بھی ہوں گی، پھر ظاہر ہے اس کی کوئی لیزر جس کو کہتے ہیں کہ اس کی کیا میں لفظ استعمال کریں گے کہ کچھ نہ کچھ کیمراز کے ذریعے اس کی فوٹیج بھی بنی ہوگی، جس طرح سے امریکی دکھاتے ہیں وہ بھی یہ دکھائیں گے، تو سارے میری باتیں غلط ثابت ہو جائیں گی ساری کی ساری. لیکن ایز آف ناؤ آئی ہیو ریزن ٹو بلیو دس تھنگ کہ جو کہانی ڈی جی آئی ایس پی آر نے سنائی ہے ہم سب کو، وہ صحیح نہیں لگتی ہے. زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ دونوں سائڈز کے درمیان میں ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، جس کے بعد ایک سائڈ نے کہہ دیا کہ آپریشن ہمارا کامیاب ہو گیا ہے، ہم نے سب لوگ مار دیے ہیں، ہم نے سب لوگوں کو چھڑا لیا. لیکن بہت سی چیزوں کو یہ اب آپس میں سیٹل کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بیہائنڈ دا سینز بات ہوگی، اور بی ایل اے کی شاید جن لوگوں کو وہ چھڑوانا چاہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ چھوڑ دیں. یہ اس قسم کی کہانی جو ہے وہ لگتی ہے. باقی آپ سب کو حق حاصل ہے کہ آپ میرے اس انالیسس میں جتنے بھی ہولز پوک کرنا چاہتے ہیں، تیا پانچا اس کا کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کریں. آئی ایم شیور کہ سینکڑوں لوگ کرنا چاہیں گے، اور اگلے 24-48 گھنٹے میں ہو سکتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے بہت سی ایسی ایویڈنس ریلیز کریں جس میں میرا یہ تمام تر انالیسس جو ہے وہ غلط ثابت ہو جائے. اب اس چکر میں ایک ساری رات میں بیٹھا رہا ہوں، اس لیے بہت سی اور بھی ڈیولپمنٹس ویسے تھیں، میں اتنا تھک گیا ہوں کہ ان کا ذکر نہیں کر سکتا. ایک جو بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور یوکرین کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ تو طے پا گیا. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 24-36 گھنٹوں میں معدنیات کے حوالے سے جب سعودی عرب میں یوکرین کی ٹیم کی اور امریکہ کی ٹیم کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد امریکہ نے یوکرین کی ملٹری سپلائز بھی بحال کر دیں اور جو انٹیلیجنس شیئرنگ تھی وہ بھی بحال کر دی. جو اوفینسو سائبر آپریشن تھے وہ بھی واپس مل گئے. اینڈ یوکرین از اپیرنٹلی ڈوئنگ پریٹی ویل آن دا گراؤنڈ ایٹ دا مومنٹ. دوسری طرف روس کے صدر جو ہیں انہوں نے ملٹری یونیفارم پہن لیا ہے، اور ویسٹرن رشیا کے جو ایریاز ابھی یوکرین کے کنٹرول میں ہیں ملٹری میں، وہاں پر رشین فوجیں بہت ایگریسو طریقے سے تابڑ توڑ حملے کر رہی ہیں. اور خود پریزیڈنٹ پوٹن ملٹری یونیفارم یعنی پہن کے وہاں پہنچے ہیں، جو بہت ہی ریئرلی کرتے ہیں بیکاز وہ کبھی بھی ملٹری آفیسر نہیں تھے، وہ تو کے جی بی کے اندر ایک کرنل تھے، تو وہاں پہنچے ہوئے پریشر ڈال رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی پریزیڈنٹ پوٹن کی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے جو 30 ڈیز کا سیز فائر ایگریمنٹ کا بلو پرنٹ بنایا ہے یوکرین کے ساتھ، وہ ہم سے شیئر کیا جائے. اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں یوکرین بہت پریشان ہے، جہاں ویسٹرن الائنس بہت پریشان ہے، وہاں روس کی بھی خاصی جو ہے نا چولیں ہلی ہوئی ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ جلدی اس جنگ سے چھٹکارا ملے. اچھا، اب یہ تمام انٹیلیجنٹ لوگوں نے بات ابزارب کر لی ہے کہ اس جنگ میں اب ختم ہونا ہے، اب یہ صرف اس کے آخری چند ڈرامہ بازی ہو رہی ہے اس میں، اور کہ بیسیکلی طور پہ روس نے کیا چھوڑنا ہے کیا رکھنا ہے، یہ اس طرح کی کہانی ہو رہی ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ روس ڈون بیس اور کرائمیا اور سیواسٹوپول کا پورٹ نہیں چھوڑے گا، لیکن جو 2022 کے بعد اس نے ایڈیشنل ایریاز ٹورڈز کیف کیپچر کیے ہیں، ان میں سے بہت زیادہ ٹیریٹری جو ہے وہ روس کو چھوڑنی پڑے گی ان ریٹرن فار بیٹر ریلیشن شپ ود یورپ. اور یورپینز دوسری طرف اپنی بھی ایک سیپریٹ ڈیل جو ہے وہ روس کے لیے پریپیئر کرنے کی کوشش میں ہے، بیکاز وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ٹوٹل ڈیپینڈنس جو امریکہ کے اوپر ہے وہ نہیں ہونی چاہیے.
اگر ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کیا ہے تو دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئی چیز شروع کر دی ہے کہ کینیڈا نے اور یورپین یونین نے امریکہ کے ٹیرفز کے مقابلے میں جو کاؤنٹر ٹیرف امپوز کیے تھے اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت غصہ آیا اور ان کاؤنٹر ٹیرفز کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی لگا دی ہے کہ میں مزید ٹیرف لگا دوں گا کینیڈا اور یورپین یونین پہ. تو ابھی اسی قسم کے معاملات ہیں. جب میں اگلے ویلاگ میں واپس آؤں گا تو انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے حوالے سے زیادہ بات کر سکیں گے. ابھی اتنا ہی, پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے.